بچوں کی صحیح تربیت اور خاص طور پر اسلامی تربیت کے لیے اہل علم نے کچھ اصول بتلائے ہیں، تو ان اصول کو ہم انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جو اصول بتائے گئے ہیں ہم نے اسے اس شکل میں ظاہر کیا ہے، جس کو ہم نے نام دیا ہے مثلث اصول التربیہ، تربیت کے اصول کا مثلث۔ یہ تین ایسا اصول ہے کہ جس کے تحت تمام باتیں آتی ہیں، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو تربیت کے اصول میں سب سے پہلا جو اصل ہے، جو اس ٹرائنگل میں، اس مثلث میں دکھائی دے رہا ہے، پہلا ہے رحمت اور شفقت، اور یہ تینوں اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رحمت اور شفقت۔ تربیت کے اصل میں سب سے بڑی جو اصل ہے وہ رحمت اور شفقت ہے، یعنی تربیت کرنے میں سب سے اہم چیز اور سب سے اصل چیز جو کہلاتی ہے وہ مربی کا رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا، جس کی وہ تربیت کر رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ تقبلون الصبیان، تم لوگ بچوں کو بوسہ لیتے ہو، بوسہ ان کا لیتے ہو، تو فما نقبلوہم، ہم تو اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحمت نکال دیا، رحمت کھینچ لیا ہے، تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس روایت سے اور اس حدیث پاک سے اہل علم نے اصول کا ایک تربیت کے جو اصول ہے اس میں سے ایک اصل یہ نکالا ہے کہ تربیت کے اندر انسان کو رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب تک انسان کے دل میں رحم اور شفقت والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ کسی بھی چیز کی یا کسی بھی فرد کی یا خاص طور پر بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے تحت تمام بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ تربوی عمل کے اندر ہمیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی، اور یہ تربیت کے لیے بہت اہم چیزیں، اور اس کے تحت بہت سارے مسائل، بلکہ ہزاروں ہزار مسائل آ جاتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ بچوں کو بوسہ لینا، اسی طرح ان کو گلے لگانا، بچوں کے ساتھ ان کو اپنے اوپر بٹھا لینا، ان کو لے کر چلنا، اسی طرح ساتھ میں چلنا، ان کے ساتھ کھیلنا، یہ ساری صورتیں جو ہے رحمت و شفقت کی آتی ہیں۔ بہت سارے مسائل ہم اس میں ذکر کر سکتے ہیں۔ دوسری جو اصل بتائی گئی ہے تربیت کے اندر، جو انسان کو اپنانی چاہیے صحیح تربیت کے لیے، وہ ہے القدوۃ الحسنہ، جو آج تربیت میں بہت سارے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی، اور جب تربیت کرتے ہیں تو تربیت نہیں ہو پاتی، بچوں کو صحیح طور پر انسان تربیت نہیں کر پاتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے القدوۃ الحسنہ۔ القدوۃ الحسنہ کیا ہے؟ بہترین آئیڈیل اور نمونہ بن جانا، بہترین آئیڈیل اور نمونہ بن جانا، خود کر کے دکھانا، خود کر کے بتانا۔ اور یہ بات بالکل صحیح طور پر ثابت ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر ہی بچے سیکھتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس اصل کی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے رات گزاری، وہاں پر ٹھہرا۔ تو جب رات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نماز پڑھنے لگے۔ تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچے جو ہوتے ہیں بڑوں کو جب دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز وہ کر رہا ہے تو وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جا کر دیکھنا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو فقمت عن یساری، کیونکہ میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑ کر مجھے دائیں جانب کر دیا۔ تو اس حدیث سے اہل علم نے یہ بتایا کہ تربیت کرنے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود پریکٹیکل اور عملی نمونہ بن جانا چاہیے۔ ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ جب انسان خود بنے گا تو تربیت کرنا بڑی آسانی کے ساتھ ممکن ہوگا، ورنہ یہ تربیت بہت مشکل ترین انسان کے لیے ہو جایا کرے گی۔ اور اس میں تیسری جو چیز آتی ہے وہ ہے تعلیم۔
तो तालीम में क्या है, इंसान सिखाए भी, तरबियत में फिर वो इंसान सिखाए, तालीम की भी, इल्म देने की कोशिश भी करे। इसकी असली क्या है, हजरत उमर बिन अबी सलमा वो फरमाते हैं कि मैं छोटा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और आपकी तरबियत में था। तो कहते हैं कि जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में था, तो एक मतलब क्या हुआ, मैं जो है जो प्लेट होती है या तश्तरी होती है उसमें अपने हाथ को खाते वक्त घुमा रहा था, कभी इधर से कभी उधर से, हर तरफ से मैं खाने की कोशिश कर रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर मुझसे क्या कहा, फरमाया या गुलाम, ए गुलाम, ए बच्चे, सम्मिल्लाह। तो आपने तालीम देते हुए कहा कि अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह कहो, वकुल बियमीनी करो, दाएं हाथ से खाओ, और वकुल मिम्मा यलीक, और जो तुम्हारे करीब में है या जो आपके सामने है वो खाइए। फिर वो कहते हैं कि ये सुनने के बाद मैं जो है फिर कभी जो है इस तरह से नहीं किया जिस तरह से मैं करता था, यानी मेरा हाथ जो है तश्तरी में इधर उधर घूमता रहता, तो मैं ये करना छोड़ दिया और मैं इस पर अमल करने लगा। तो इससे मालूम हुआ कि इंसान को तरबियत में तालीम भी देनी चाहिए, सिखाना भी चाहिए। बगैर सिखाए और कोई चीज करेंगे या तरबियत करेंगे तो नहीं होगा। तो एक सिखाना हुआ और एक खुद आइडियल नमूना बनना, और इसी तरह रहमत और शफकत का मामला करना। इसका ताल्लुक इंसान के दिल से है, इसका ताल्लुक इंसान के दिल से है, अंदर से है, ठीक है। और इसका ताल्लुक इंसान के पूरे अमल से है, एक्शन से है, और इसका ताल्लुक इंसान के इल्म से है। तो ये तीनों चीज आ जाती है। तो फिर कल्ब हो गया, और दिल और अमल हो गया, और शायद इल्म हो गया। तो ये तीनों चीज से जब मुरब्बी मुज़य्यन होगा, तो मुरब्बी तरबियत करने वाला, तो इस तरह से इन तीनों असल को अपनाकर इंसान बहुत बेहतर तरीके से किसी भी फर्द की, किसी माशरे की, खासतौर पर बच्चों की तरबियत कर सकता है। तो ये तीन असल थी जो आपके सामने रखनी थी। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप जरूर, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो जरूर हमें बताएं कि ये चीज बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन तीनों असल को हमें अपनाने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।